صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا۔ جو حضرت حسین کے کربلا کے واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہاں پر مارے جائیں گے۔ حضرت حسین خود جب کربلا میں پہنچے تو دیکھا کوفی تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا جس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر نقل کیا ہے کہ مجھے تم نے بلایا تھا، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں۔ اگر امام صاحب کو علم غیب ہوتا تو وہاں کیوں کہتے مجھے تم نے بلایا تھا، میری مدد نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط پیش کی، مجھے کفار کی سرحدوں پہ جانے دو، تیسری شرط مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اگر حضرت حسین کو علم غیب ہوتا تو مکے سے چلتے ہی کیوں، وہاں جا کر واپسی کی بات ہو گیا۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بی بی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، نبی کی بی بی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بی بی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے دانے پر ارے بکنے دو تم نہیں پاک دامن ہو، لیکن آپ خود پریشان رہے اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھی۔ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازیدہ فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر، آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے۔ صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ
جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا گیا۔ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تو آپ نے اتنا ہی بتایا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں، پوچھا جا رہا بار بار، بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ برابر کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، ہر چیز کے بارے میں، یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا، اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم۔ تو ہم چلے گئے، بچے تھے، ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وما هو علی الغیب بضنین، ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے۔ بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے، بخیل نہیں ہے، سخاوت کرتے ہیں اس علم میں۔ تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا، میرے دماغ میں اس کا جواب، میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم، سارا علم غیب مراد نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے، اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے، جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے، بضنین میں بات تاکید کے لیے، ما ہوا علی الغیب بضنین، نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے، سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا، کچھ بھی نہیں، یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے۔ تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے۔ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا ان کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے؟ یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ از خود غیب سے وہ حملہ آ رہا ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی، کل غیب نہیں۔ اللہ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز علم غیب مصطفیٰ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا علم عطا ہوا، کتنا غیب جانتے تھے، یہ امت کا بحث کا موضوع نہیں ہے، بس ہمیں اتنا ہی یقین رکھ لینا چاہیے جو بریلی کے امام نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی نگاہ اثر میں کون سی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ نہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول گرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کا علم غیب بھی ہے۔ مجھے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو اس لیے بھی کرنی ہے کہ زمانے کے گزرتے گزرتے کچھ
اسلام میں ایسے خیالات بھی پنپنے لگے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا، اور بعض جماعتیں تو وہ ہیں جو غیب کو مانتی ہیں لیکن وہ ناپتی ہیں، اتنا تھا اور اتنا نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرقے میں نئی تعلیمات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غیب تھا، اتنا غیب تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امت کے سابقہ علماء سے لے کر صحابہ تک کا عقیدہ کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر۔ اور آج اگر یہ ہمارے زمانے میں فتنے کا باعث بن گیا، آپس میں جھگڑے اور نزاع اور جنگ و جدال کا باعث بن گیا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ نکلا کہاں سے ہے، جبکہ صحابہ میں اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں تھا کہ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اس پر کوئی ڈسکشن آپ حدیث کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے تھے کہ حضور کو اس بات کا غیب تھا کہ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ بلکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، ان کا بھی عقیدہ تھا۔ بات تو یہی ہے، کئی لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ صحابہ کی تو بات چھوڑیں، صحابہ میں تو کبھی یہ بات ڈسکشن میں آئی نہیں، لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا، جماعتیں پیدا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو آج تک عقیدے پر ہیں، الحمدللہ یہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، قرآنی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ چند ان کے جو اعتراضات ہیں، میں آج پوری علمی گفتگو آپ سے کروں گا، تھوڑا ذہن کو تیار رکھیں، دلائل کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ سنی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں میں ان کے اوپر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، لیکن صحابہ کا پہلے عقیدہ کیا ہے یہ تو میں بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ غریب صحابی تھے۔ وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ہیں ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اور غربت بہت زیادہ تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے، میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے۔ وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ عصر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کے میں اپنا مدعا رکھوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جلسہ ہوا، لیکن پھر صحابہ گھیر لیے۔ یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دور کھڑا رہا۔ عشاء ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں آخر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کر لوں۔ یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے
چلے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرما ہے، اللہ تیری غریبی اور تنگ دستی کو دور فرما ہے، ملی وہ مراد بھی جو کہہ نہ سکا لب سے، میرے سکوت پر بھی میرے شاہ کی نظر گئی۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لیے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا۔ تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں، جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینے سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے تبوک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے سارے جتنے بھی جوان تھے سب سے کہا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو جائیں، سب نکلے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں تھا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا، جیسے لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کاہلی کر جاتے ہیں آج کے زمانے میں صحابہ کو تمثیل یا تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی عذر نہیں تھا، لیکن میں سوچا کہ ابھی صبح جا کر کے جماعت میں مل جاؤں گا۔ صبح ہوئی، صحابہ کی صفیں لگی، نکلنے کا وقت آ گیا، انہوں نے یہ سوچا تھوڑا گھر میں آرام کر لیتا ہوں، دوپہر تک مدینے کے باہر ہی رہیں گے، جلدی سے جا کر کے مل لوں گا۔ وہ جماعت مدینے سے باہر بھی چلی گئی، سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور یہ نہیں گئے۔ اس طرح 3 صحابہ مدینے میں رہ گئے اور جنگ تبوک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، وہاں سے واپسی ہوئی، آنے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا۔ اب ان کی باتیں سنیں، حضرت کعب بن مالک ہیں اس میں، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا اور حضور کی عادت کریمہ تھی، سب سے پہلے پوچھتے تھے کوئی عذر تھا تمہارے پاس، نہ آنے کی کوئی وجہ تھی۔ اب اس صحابی کی بات سنیں، کہتے میں چاہتا تو کچھ نہ کچھ بات گڑھ لیتا کہ گھر کا کام کاج آ گیا تھا، بچے بیمار تھے، جائیداد کا مسئلہ تھا، کچھ تو کہہ دیتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے، میں کچھ بہانہ کر لے جاتا، لیکن اس کے پاس کیا بہانہ کروں جو دلوں کی حالات بھی جانتا ہے، جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، عذر تو کچھ نہیں تھا، سستی اور کاہلی نے مجھے دور رکھا۔ تینوں کا یہی معاملہ تھا۔ بہرحال یہ معاملہ الگ ہے، کسی دوسرے وقت عرض کروں، یہ لمبی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا 40 دن تک، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر ان کو معاف کیا گیا۔ لیکن مجھے اس سے بیان یہی کرنا تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو بہانہ کر لیتے، لیکن ان کے پاس کیا بہانہ کریں جو دلوں کی بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو آج کے ملا کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ وہ صحابی کہتے میرے دل کے حالات وہ جانتے تھے، اس لیے میں بہانہ نہیں کر سکا۔ عزیزان گرامی وقار، 1-2 نہیں، کئی باتیں اس بات کی شاہد ہیں اور دلیل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ، عربک لفظ ہے، یہ نبی عربک ورڈ ہے، اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا۔ اس کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے، اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو پھر نبی کیسا؟ وہ لفظ ہی اس کے اوپر سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ غیب کی خبر نہیں جانتے ہوں۔ غیب کی خبر سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ جو ظاہر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری خبر، اور غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، تمہارے نسب کا علم، تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا علم،
تمہارے گھروں میں موجود خبروں کا علم، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سب غیب میں آتی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سب چیزوں کی بات بتا دوں گا، خبر دے دوں گا جو کچھ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی زبان میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں موجود کھانوں کی خبر دے سکتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غیب رکھتے تھے، کتنا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو اس مسئلے کو نہایت ہی اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی جوش میں اور جذبے میں ادھر سے ادھر چلا جائے، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا، علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مذمومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا، سب کا علم تھا۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھیں، نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے۔ قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے، کیسے آئے گی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، نشانیاں کیا کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائی گئی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال نکلے گا، سورج پچھم سے نکلے گا، دابت الارض آئے گا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے، فرشتے ہیں، اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے، اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی اور اس کے بعد پھیلتی جائے گی، نہایت تیز ہو جائے گی، اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا۔
پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے، تارے پھٹ جائیں گے، زمین اڑا دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھونکا جائے گا، کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے باخبر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کتنا تھا، کتنا نہیں تھا، اب اس پر آتے ہیں ہم۔ اس لیے کہ بعض علماء، ان سے ہمارا بھی ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ خواہ وہابی اور دیوبندی جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم کبھی انکار نہیں کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا علم غیب ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے باضابطہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا، پورا علم غیب نہیں تھا۔ ہم حضور کے تھوڑے سے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، ہاں تھا رسول کو، لیکن پورا نہیں تھا ہر چیز کا۔ میں نے کہا اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بعض مقامات پر حضور نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں واقعہ ہو گیا حضور کو اس کی خبر نہیں رہی، اس کا مطلب ہے حضور کو پورے علم غیب کا پورا علم غیب نہیں تھا، تھوڑا سا تو تھا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو جواب صرف اتنا ہی ہے کہ چلو میاں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، ہم یہ لکھتے ہیں کہ حضور کا کیا کیا علم غیب تھا، اور آپ یہ لکھو کہ حضور کو کس کس چیز کا نہیں تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم حضور کے علم غیب کی نفی پر لکھتے جاؤ اور ہم حضور کے علم غیب کے اس بات پر لکھتے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کی خبر تھی اور تم کن کن چیزوں کی نہیں تھی، اس پہ لکھو، اور اس کے بعد ماتم کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے تمہیں کس طرح کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ نبی کونین کا نقص نکالنے پر پوری زندگی لگا دی۔ حضور پاک کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے تمہیں ڈیوٹی لگ گئی، تم اس چیز پر تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ کون ہے جو یہ انصاف کرے گا اتنا تھا اتنا نہیں تھا؟ کتنا تھا؟ کیا تم نبی کے زمانے میں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم نے کچھ پوچھا ہے اس بارے میں؟ چلو اگر 100 چیزوں کا علم تھا حضور صلی اللہ تعالی، یا علم غیب اگر 100 کو کہتے ہیں تو تم بتاؤ حضور کے پاس 70 تھا کہ 75 تھا کہ 80 تھا کہ 82 تھا؟ کوئی حد ہے تمہارے پاس؟ نہیں بتا سکیں گے، میرا چیلنج ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض کا تھا، ارے میاں وہ بعض کی بھی تو تحدید کر دو، بعض کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بعض کا علم غیب تھا، آج بھی وہ کہتے ہیں حضور کو بعض چیزوں کا علم غیب تھا۔ میں یہی کہتا ہوں وہ بعض کتنا تھا یہ آپ متعین کر کے بتا دو، چلو 30% تھا، 40% تھا، پرسنٹیج نہیں بیان کر سکے۔ جہاں انہوں نے انگلی رکھ دی کہ اتنا تھا تو پھر وہ اسلام میں زیادتی کرنے والے بن جائیں گے اور خارج اسلام ہو جائیں گے۔ حضور کے علم کو انہوں نے اگر گھیر دیا اتنا تھا، اب ہم سے وہ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نہیں بتاتے کتنا پرسنٹ تھا، آپ ہی بتاؤ کتنا تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی علم ہے تو رسول پاک کے بعد، تو اللہ کا ناپو، اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کے بعد اللہ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے رسول کو عطا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں اللہ کا علم کتنا ہے، اب ہم کو وہ اصل معلوم نہیں، تو پھر جس کو عطا کیا اس کا کہاں ہم حساب کر سکیں۔ اب ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، سیدنا خضر علیہ السلام جن کو خضر کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بعض چیزوں کی حکمت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے، معلوم ہوگا آپ کو واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تیرا بندہ ہے مجھے اس سے ملاقات کرا۔
اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کر کے لے چلو, سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہو, جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں میرے اس بندے سے تیری ملاقات ہوگی. قرآن پاک میں یہ موجود ہے سورہ کہف میں. موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ لے کر چلتے رہے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے. آپ رکے, سو گئے, مچھلی وہیں زندہ ہوئی, بھنی ہوئی مچھلی, تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی. غلام نے خبر نہیں کیا, اٹھایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, پھر جب بیدار ہوئے تو غلام بھول گئے, آگے چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کہا لاؤ وہ مچھلی کھا لیتے ہیں, اب لمبا سفر نہیں ہوگا. تب غلام نے کہا وہ مچھلی وہیں اچھل کر چلی گئی تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے. واقعہ طویل ہے. واپس موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے, انہوں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو سلام کی, ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا. انہوں نے ایک شرط رکھی, میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کہ ایسا کیوں کیا. موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے. 3 واقعات قرآن میں بیان کیے گئے. کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو, موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو. آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے, اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں. انہوں نے جلال کا اظہار کیا, کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں. آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا. کشتی سے اترے, ایک مقام پر گئے, ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, اس میں خوبصورت بچہ تھا, اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہی بچہ ملا تھا, اس کو آپ نے مار دیا. انہوں نے پھر کہا, آپ نے پھر پوچھا. انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور, ایک گاؤں پہنچے, گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو. گاؤں والوں نے انکار کر دیا, ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں گے. وہ وہاں سے نکلے, اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر کے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا, مہمان بھی نہیں بنایا, ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں, اور آپ نے ایسا کیوں کیا. حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ, ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا ان میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں. اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام. اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا, لوٹ لیتا تھا, میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے, غصب نہ کر لے. یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا, غیب کا علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی. وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا, اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں, ایمان کی حالت میں رہیں. تیسرے, اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی, ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے, اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے. میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا. یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر. اس کے بعد جو بات ہے خضر, سیدنا خضر, ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے, نبی تھے کہ ولی تھے. بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے, بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے. بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا. اب یہی بات چل رہی نا, کتنا دیا تھا, اتنا کی اتنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا. وہ سمندر کے سفر پر تھے, سمندر کو تو جانتے ہیں آپ, اس کا کنارہ کون دیکھا ہے, ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا معلوم ہی نہیں پڑتا. سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے. سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے, ہم نے سفر بھی کیا ہے, کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی. حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی, بیٹھی, اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی
اور اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر، بنی اسرائیل کے نبی، جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے۔ میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا۔ اللہ کا علم کتنا ہے۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ اگر آپ سوال کرتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا، تو یہ مسئلہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اے مولا، عطا کرنے والا تو ہے، لینے والا تیرا رسول ہے، تو ہی بتا دے کتنا علم تھا۔ قرآن کے پاک کی آیت آپ 4 پارے میں پڑھیں، 5ویں پارے میں پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو علم غیب کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ فرماتا ہے میرا مولا، اے رسول، ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب کیا کیا نہیں جانتے تھے تم طے کرو، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہر اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو رسول یہ نہیں جانتے تھے، تو مولا تو کہہ رہا ہے جو رسول نہیں جانتے تھے میں نے دے دیا ہے۔ تم اگر کہو گے حضور بچپن کی خبریں نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ وہ بھی دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو پہلے کی خبر نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے، وہ بھی دیا ہے۔ تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں رسول نہیں جانتے تھے، اچھا ہے تم جتنے نہیں جانتے تھے والے ورڈز لاؤ گے، قرآن کی آیت کے نیچے اللہ نے وہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے رسول، جو جو نہیں جانتے تھے سب میں نے دے دیا ہے۔ جو جو نہیں جانتے تھے، تم جو بھی کہو گے یہ نہیں جانتے تھے، صاف کہو ہاں ٹھیک ہے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے۔ اب تیرا لفڑا کس بات پر ہے؟ تیرا جھگڑا کس بات پر ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے دے دیا۔ اب اس آیت نے پورا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آئیں، ڈسکس ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں اور سلفی، اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے رسول آپ فرما دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے، اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں، عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دو آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں
کسی کے پاس نہیں. میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں. ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس. لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں. اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو. یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں, مالک وہی ہے. لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو. کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں, کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں. ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے. ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب سمجھ میں آئی بات. دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے, یہ چرا کے جاتے ہیں. میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی, اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی. اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے. لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ چابیاں کسی کو نہیں دیتا. کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, صحیح حدیث ہے, اعطیت مفاتیح خزائن الارض. معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے؟ تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے. ایک آیت یہ ہے. اب دوسری بات, آپ اے رسول فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا. ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیں. دیکھو 7ویں پارے میں ہے, اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا. اس کا مطلب کیا ہے جب رسول خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا؟ عزیزان گرامی وقار, ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی, کس مقام پر نازل ہوئی. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے. یہ شرک ہو جائے گا. کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے؟ نہیں. اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے, اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا ہے. خدا کو کسی نے عطا کیا, لیکن رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے. اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا اے رسول آپ کہتے میں غیب نہیں جانتا, اس کا مطلب ویسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا, ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری آیت ہو گئی. تیسری آیت, جو 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے, وہ کون کون سی 5 چیزیں میں نے بتا دیا. قیامت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کب آئے گی, کون کہاں مرے گا, اور کل کیا ہونے والا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا. یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا, یہ 5 چیزوں کی خبریں نہیں. جبکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو یہ 5 چیزوں کی خبریں حضور نے دی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں, اور رسول یہاں خبریں دے رہے ہیں. ایک ٹکڑا اس میں سے میں بتا دوں, ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی طرف میں لے جاؤں گا. قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا, کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی. وما تدری نفس بأی ارض تموت. لیکن جنگ بدر کا موقع ہے, دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے. رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے. اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراؤ مت, کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. اور رسول کہہ کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں؟ میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیزو جواب کے ذریعے سے. کوئی ٹکراؤ نہیں, ٹکراؤ تو ان کے پیٹ میں.
یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو، ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا۔ دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا، کہا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا۔ اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے، آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں، انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر۔ میرے عزیزوں، صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی، ختم ہوئی، دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام کا، وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا، وہیں گر۔ ابو جہل کے لیے جو پنجرا بنایا گیا تھا اسی میں مرا ہے۔ عتبہ اور شیبہ کے لیے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہیں ان کا ڈیڈ ہوا ہے، آخری وہیں ختم ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا۔ دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم، رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہے ہیں۔ دو چیزیں تو یہاں ہو گئی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ سونوگرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہی ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بارش کا مسئلہ ہے، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ آقا قحط پڑ گیا ہے، بکریاں سوکھ رہی ہیں، جانور مرنے کے قریب ہیں، بارش نہیں ہے، کب آئے گی؟ یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی؟ رسول پاک سے، جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قحط سالی کو دور کر دے، بارش برسا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی ہوئی 8 دن تک ہوتی رہی۔ دوبارہ وہ آئے وہی صحابی، انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، اب ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا، یہاں سکھا رہا، آس پاس بارش برستی رہی۔ تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم، حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے، جب چاہیں آ جائے۔ اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، یہاں یہی جواب میں دوں گا اے میرے عزیز، اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ان 5 چیزوں سے خبردار کرے۔ جب عام بندوں کو اللہ ان 5 چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ 5 چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبریں تھی۔ اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدی جو تھے، وہ جو قید ہوئے تھے 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں، مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں، جلا دیں، بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لے آؤ، مال دو اور آزاد ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے، اب آزاد ہو۔ دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں، تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے،
یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے، چھوڑا جا رہا تھا۔ انہی قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے، چچا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گٹھری آپ نے سکوں کی دی تھی، فلاں جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ گٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز تھا میرا اور میری بیوی کا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلاں جگہ چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، حضور یہ تک بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا۔ دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے۔ جنگ بدر میں آئے ہوئے اور بھی جنگ بدر ہی سے متعلق بڑی نفیس بات ہے، حدیث ہے۔ جنگ بدر میں جو کفار و مشرکین آئے تھے اس میں کئی غیب چھپے ہوئے ہیں، کئی غیب جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ختم ہوئی اس میں کافروں کو بھاری نقصان ہوا تھا، بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ تو معلوم ہے کہ صرف 14 صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، باقی 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، پورا مال وہ چھوڑ کے بھاگے تھے، جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے اور ادھر 313 ہی تھے۔ اس کے بعد وہ اسی غم میں پیچ و خم کھا رہے تھے، گلتاں پیچاں تھے مکہ کے لوگ، یعنی حسد میں جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا صفوان، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا میدان بدر میں، امیہ باپ مار دیا گیا۔ جب لوگ جا کر کے واقعات سنا رہے تھے، وہ بہت مالدار آدمی تھا صفوان، بہت غم میں آ گیا کہ میرے باپ اتنے بڑے آدمی سردار قریش کو محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ غم و غصے میں غیظ میں وہ جل رہا تھا۔ اسی کی کیٹیگری کا ایک اور شخص عمیر بن وہب، عمیر بن وہب ان کا بیٹا قیدی بن کر کے حضور کے پاس گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک کا بیٹا قیدی بنا ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے، دونوں سیم کیٹیگری کے ہو گئے، دوستی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے دونوں کا جب میٹر سیم ہو تو دل کی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے پاس آئے، حتیم کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھے۔ عمیر بن وہب نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مال و دولت، لوگوں کے قرضے بڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے، ایسے میں میرے بیٹے کو محمد نے قید کر لیا ہے، کیا کہوں؟ صفوان نے دیکھا سیم میٹر میرا بھی ہے، مجھے بھی بدلہ لینا ہے، اس کا بھی ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے آفر دیا، کہا اے عمیر تیرے سارے قرضے چکا دوں گا، پلس انعام دوں گا اور میری طرف سے تلوار دوں گا، بس تو محمد کا قتل کر کے آ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد صفوان نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر آگ میں تپا کر کے کہ کسی کو تھوڑا زخم بھی دے دیا جائے تو وہ مر جائے، اتنی زہریلی تلوار عمیر بن وہب کے ہاتھ میں تھی۔ عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہتے تھے کہ سب کو بھڑکانے والا، جنگ بدر میں لانے والا عمیر بن وہب یہ زہریلی تلوار لے کر مدینے آئے۔ مدینے جس وقت یہ پہنچا، یہاں حالات کیسے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر وہ قیدی بندھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، اور حضرت عمر جہاں کھڑے ہوں کس کی مجال ہے کہ اندر جائے۔ جب وہ قریب آیا، ابھی قریب آ رہا تھا عمیر بن وہب، حضرت عمر بالکل چونک گئے اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو، یہ آیا کیوں ہے مدینہ؟
یہ بدر میں دشمن بن کر کے آیا تھا. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں. کہا اس کتے کو پکڑو جو پورے لوگوں کو بھڑکا کر کے بدر میں لے آیا تھا, اور جھپٹ پڑے اس پر اور اس کے گلے میں رومال ڈال کر کے اس کو پھندا بنا لیا. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا نہیں بس بیٹے سے ملنے آیا تھا, بیٹے سے ملنے آیا تھا. میرا بیٹا قیدی ہوا ہے تمہارے ہاں, دیکھوں تو کچھ حال چال پوچھ لوں اس لیے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا اس کو پکڑے رہو, پہلے میں اجازت تو لے لوں رسول پاک سے. اندر گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عمیر بن وہب آیا ہے, قریش کا وہ بھڑکانے والا آدمی جو جنگ بدر میں سارے لوگوں کو اکسا رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے جو محب تھے وہ بھی لوگوں کی نظریں دیکھ کر پہچانتے تھے. کہتے ہیں مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر تو لے آؤ, میں بھی پوچھوں کہ کس لیے آیا ہے. حضرت عمر اسی طرح پھندا ڈال کر کے اندر لے آئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی, اس کے حلق میں اٹک رہا تھا. حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو, بات کرنے دو. تلوار بھی ہے عمیر بن وہب کے پاس, زہریلی تلوار جو لٹکی ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کسی کا رعب طاری نہیں ہوا, کبھی حضور پاک کے جسم اقدس پر کسی کا رعب طاری نہیں ہوا. نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمیر کیوں آنا ہوا مدینے؟ اس نے کہا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں, میرا بیٹا قیدی بن کر کے آپ کے ہاں آیا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, یہ مقصد نہیں ہوگا تیرا, یہ مقصد تو نہیں ہوگا, سچ سچ بتا. کہا نہیں بیٹے کی خبر لینے کے لیے ہی تو آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تلوار نیچے پھینک دیا اور کہا ان تلواروں کا کیا؟ جنگ بدر میں تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس تلواریں تھی پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے, ان تلواروں کا کیا لینا؟ وہ باتیں بنا رہا تھا جیسے سامنے والے کو یوں سمجھا ہو کہ نہیں جانتا ہے. وہ تلوار نیچے رکھ کر کے کہہ رہا ہے تلوار سے کیا ہونا جانا ہے, کچھ تو نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں کہا عمیر بن وہب چپ ہو جاؤ, وہ بات بتاؤ جو مکہ کے حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے ہو. حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے تم نے جو صفوان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے, معاہدہ کیا, وہ بات بتاؤ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کہا, عمیر بن وہب کہتا ہے میرے بدن میں راشا طاری ہو گیا, کپ کپی طاری ہو گئی, اس لیے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان راز تھی. مکہ میں تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا, مدینے میں بیٹھا ہوا تاجدار مدینہ میری خبر دے رہا ہے. عمیر بن وہب نے کہا اشہد انک محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تلوار چھوڑ دی, ایمان لے آئے. حضرت عمر نے گلے سے گلے لگا لیا اور اس کے بعد باہر آ کر کے کہتے ہیں صحابہ سے اے لوگوں پہلے مجھے یہ شخص خنزیر سے زیادہ ناپسند تھا, لیکن ایمان لایا ہے, اب مجھے میرے عزیز بیٹے سے زیادہ محبوب ہے. یہ ایمان کی علامت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خبر دی جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے وہ راز و نیاز سے باتیں کر رہے تھے. اس لیے میرے عزیزو جب آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یاد کریں, اس یقین کے ساتھ یاد کرو کہ میرا نبی سن رہا ہے, میرے آقا کو اس کی خبر ہے. اب رہی بات, وہ زندگی میں جانتے تھے, بعد وفات بھی جانتے ہیں. یہ بھی دلیل ہمارے پاس. پہلے ہم زندگی ہی کی بات کر لیں, ظاہری زندگی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ معاملہ آتا ہے. جنگ موتا یہ جارڈن کی سرزمین پر, اردن جس کو عربی میں اردن کہتے ہیں, انگلش میں جارڈن. جنگ موتا یہ ایک بڑی خطرناک جنگ ہوئی ہے صحابہ کے ساتھ. اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک نہیں تھے, مدینہ طیبہ میں تھے چند صحابہ کے ساتھ. اس میں صحابہ گئے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار بن کر کے گئے تھے. حضرت جعفر طیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب. یہ سپہ سالار بن کر کے گئے, وہاں پر بازنطینی لوگوں سے سخت ترین مقابلہ تھا. مدینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, جنگ موتا ہو رہی ہے. آج آپ جا کر کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لینا مدینے سے جارڈن کا فاصلہ کتنا ہے, کافی زیادہ ہوگا. وہ ایک الگ کنٹری ہے, آج یہ سعودی عرب الگ کنٹری ہے. دوپہر کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں, صحابہ سامنے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ ہے. آپ نے فرمایا جنگ موتا میں جعفر طیار کے ہاتھ میں علم تھا لیکن وہ شہید کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. پھر فرمایا اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں صحابہ کو بتا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بھی شہید کر دیے گئے. ایک اور صحابی کا نام لیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب علم اس کے ہاتھ میں ہے جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, یعنی اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں اب جھنڈا آیا ہے. کون ہے؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت خالد بن ولید کے ہاتھ میں فتح رکھا ہے. اس کے بعد شام ہوئی, صحابہ اکرام کو حضور نے بشارت دے دی خوشی مناؤ کہ جنگ موتا میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی, مسلمان غالب آئے. یہ جنگ ختم ہونے کے تقریباً 1 مہینے کے بعد صحابہ واپس آئے, اور جب جنگ کی فتح کی خبر مدینے میں پھیلتی تھی تو لوگ خوشیوں سے استقبال کے لیے باہر جاتے تھے, لیکن یہاں مدینے میں پہلے سے خوشیاں ہو چکی تھیں. 1 مہینے کے بعد وہ صحابہ آئے اور وہ آ کر کے حالات بیان کرنا چاہ رہے تھے. صحابہ نے کہا رکو رکو ہم خود بتاتے ہیں جنگ موتا میں کیا کیا ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کیا پہلے جھنڈا جعفر ابی طالب کے پاس نہیں تھا؟ کہا ہاں تھا. وہ شہید ہو گئے, ان کے بعد عبداللہ کے پاس تھا؟ کہا ہاں تھا. کہا ان کے بعد زید بن حارثہ کے پاس تھا؟ کہا ہاں ان کے پاس تھا. پھر جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور فتح ہو گئی. وہ صحابہ کہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے گئے تھے, تم مدینے میں بیٹھے تھے, خبریں تم دے رہے ہو. ان صحابہ نے کہا ہاں بات ہمارے علم غیب کی نہیں رسول اللہ کے علم غیب کی ہے. جس وقت تم جنگ کے میدان میں تھے اللہ کے نبی پورے موتا جنگ کا نقشہ ہمیں مدینے میں بتا رہے تھے. عزیزان گرامی وقار, اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی وقار, بے شمار واقعات میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی. اب اپنے بعد ہونے والے حالات کو جو حضور نے بیان کیے وہ خود ایک الگ ٹاپک ہے. قیامت کی نشانیاں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں بیان کیا. ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک ایسے صحابی ہیں, یہ ان کی خصوصیت یہ تھی حضرت عمر فاروق ان کو دیکھتے رہتے تھے. کیوں جانتے ہیں؟ یہ راز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ رازوں سے یہ واقف تھے. حضرت حذیفہ, حضرت عمر جو ہے جب بھی کسی کا جنازہ ہوتا تو سب سے پہلے صفوں میں حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے. اگر حضرت حذیفہ نماز میں ہیں تو حضرت عمر نماز پڑھتے تھے, اگر حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا چیز ایسی تھی؟ آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین کیا بات ہے, کیوں آپ حذیفہ کو تلاش کرتے ہیں اور جب حذیفہ جماعت میں ہو تو آپ نماز پڑھتے ہیں جنازے کی, وہ نہ ہو تو نماز جنازہ نہیں پڑھتے؟ بات یہ ہے میرے عزیزو, حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک آنے والے منافقین کا نام کے ساتھ بتایا تھا. فلاں بن فلاں منافق ہے, فلاں بن فلاں منافق ہے, فلاں بن فلاں منافق ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سب نام یاد رکھے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ راز رسول کے جانکار تھے اور یہ جانتے تھے کہ کون مرا ہے, مومن مرا ہے کہ منافق مرا ہے. حضرت حذیفہ جس جنازے میں شریک ہوتے حضرت عمر کہتے مومن کا جنازہ گیا, جہاں نہیں ہوتے وہ خود ہی دور ہٹ جاتے. حضرت حذیفہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے. میرے عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نام کے ساتھ بتایا تھا. کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ یہ غیب کی خبر نہیں ہے کس کے دل میں کیا چھپا ہے؟ ایمان اور نفاق تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوں اور صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, تب بھی حضور فرماتے ہیں تمہارے رکوع اور سجدے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں, تم اپنے دلوں میں جو سوچتے ہو وہ بھی خبر اللہ تعالیٰ مجھ پر منکشف فرماتا ہے. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہی حدیث سن لیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر آئے, ممبر پر کھڑے ہو گئے, فجر کی نماز پڑھا کر ممبر پر کھڑے ہو گئے, خطبہ دیتے رہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ظہر کی اذان ہو گئی.
ظہر تک ظہر کی نماز پڑھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر منبر پر چڑھے خطبہ دیتے رہے، عصر ہو گئی، عصر کے بعد پھر خطبہ دیا، مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد پھر خطبہ دیا، عشاء ہو گئی۔ اتنا لمبا خطبہ پوری زندگی پاک میں کبھی نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا جب میں تنہا نہیں اور بھی صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فتنے کو حضور نے خطبے میں بیان کیا، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اتنے فتنے، کون کس فتنے کا بانی ہوگا، کون فاؤنڈر ہوگا، کون کون سی جماعتیں تشکیل پائیں گی، کتنے فرقے بنیں گے، اور فرقے کا فاؤنڈر کون ہوگا اس کے نام کے ساتھ حضرت حذیفہ کہتے ہیں 300 فتنوں کے بانیوں کے نام تو مجھے یاد ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں 2 کتابیں لیے ہوئے تھے، پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں، اس میں سارے جہنمیوں کے نام۔ اس کی بھی خبر اللہ نے رسول پاک کو عطا کی تھی۔ اب کون کون سی چیزوں کو تم نکالو گے کہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اس کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، بلکہ جنت کے اندر پہنچنے والوں کی خبریں، دوزخ میں کون کون جائے گا ان کی خبریں، قبروں کے متعلق، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک جگہ قبرستان کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک بیری کے درخت کی ٹہنی شاخ کو توڑ کر ان قبروں پر لگایا، ہرے ہرے پتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے یہ پتوں کو ان کی قبروں پر رکھا، یہیں سے پھول چڑھانے کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہری بھری ٹہنیاں لگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی میرے آقا نے فرمایا۔ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ اڑ کر کپڑے میں لگتے ہیں، اس پر بھی عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی، اسی لیے کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے اور چھینٹے اپنے بدن پر اچھالے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ورنہ وہ قبر میں عذاب میں گرفتار ہوگا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بیماریاں بھی آتی ہیں، نسیان کی بیماری، جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اس کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بار بار بھولے گا، حافظہ کمزور ہوگا، اور پلس عذاب الگ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں قبروں پر میں نے ٹہنیاں اس لیے رکھی کہ ہر ہرا پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب تک وہ تازہ ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح بولتے ہیں پتے، اور ان کی تسبیح پڑھنے سے ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب ان کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے آپ، قبر پر ٹہنیاں لگانے کا ثبوت اسی حدیث پاک سے ہے۔ پھول بھی تازے ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھیں اور قبر والے کو اس کا فائدہ ہو۔ ہاں اولیاء کاملین کے مزارات پر اس لیے کہ ان کے درجات میں بلندی ہو، عذاب میں تخفیف گنہگاروں کے لیے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے درجات میں بلندی کے لیے، دونوں بھی مقصد ٹھیک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کے حالات بھی بیان فرمائے، قبر کے اندر کے حالات۔ ایک بار خطبے کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں، میرا باپ کون ہے؟ لوگ ان کو تانا مارتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے، حذافہ ہے، اور تحقیق کے بعد یہی بات ثابت ہوئی، ان کے والد عبداللہ بن حذافہ، حذافہ ان کے والد تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہے کون کس کا بیٹا ہے، اس کی بھی خبر ہے۔ اب بعد وفات کی بات بھی میں بتا دوں، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد کی خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات کے بعد خبر ہے یا نہیں؟ حیات بعد الممات یہ میرا خود الگ ایک عنوان رہے گا، حیات النبی، لیکن حضور کی وفات کے بعد وہ اپنی امت کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟
عزیزان گرامی، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، انہوں نے عرض کیا آقا میں آپ سے قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات پوچھ رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ انہوں نے پوچھا، ہر اس صحابی نے اچھا کیا جو پوچھا، اس زمانے میں وہ فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی وفات کے بعد، موت کے بعد میرا پڑا ہوا آپ تک پہنچے گا؟ یہی تو سوال ہے دوسروں کا، اور انہوں نے سنیوں کا بوجھ بھی ہلکا کیا، کوئی شک میں نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بھی اتنا ہی نہیں فرمایا پہنچے گا، بلکہ یوں فرمایا صحابی کو، وہ اور لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں، جسم سڑ جاتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے، بے شک اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے، وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تم جو درود پڑھتے ہو صرف پہنچتا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے درود پڑھا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ پڑھو درود مبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ غیب کی خبریں رکھنے والا وہ رسول کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مدینے سے بھیجے گا تو جانتا ہوں، مکے سے بھیجے گا تو جانتا ہوں۔ مطلق فرمایا افریقہ سے بھیجے، ہندوستان سے بھیجے، پاکستان سے بھیجے، جہاں سے بھی بھیجے، چاہے اس کے باپ کا نام جیسا بھی ہو، لیکن میرے آقا نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اے مسلمانوں فخر کرو اس بات پر، قربان جاؤ اس بات پر۔ ایک درود ایسا ہے، ایک عبادت ایسی ہے جب ہم یہاں پڑھتے ہیں ہمارے باپ کا تذکرہ مدینے میں ہو رہا ہوتا ہے، میرے آقا کی جالیوں کے سامنے ہمارے باپ کا نام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے جب نبی کو فرشتہ جا کر یہ بتا رہا ہو یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں ابھی درود پڑھا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں حضور فرماتے ہیں جن کے درود کو میں خود سنتا ہوں، بعض وہ ہیں جن کے درود کو میں خود سنتا ہوں، اور بعض وہ ہیں جن کے درود کو اللہ کے ملائکہ فرشتے مجھ تک پہنچایا کرتے ہیں۔ یہ کب تک پہنچاتے ہیں اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں، جب تک قیامت نہ آ جائے رسول پاک ہر امتی کی خبر رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ظالموں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، ان کے اندر ایک جماعت ہے مستشرق، جس کو اورینٹلائزم کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرق ہیں، یہ اسلام کو پڑھتے ہیں، ہوتے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشنری کے لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے اعتراض نکال کر کے مسلمانوں کے عقیدے میں کشمکش لانا چاہتے ہیں، وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے میں رہے، آج بھی خود مصر میں جامعہ قاہرہ یونیورسٹی کا نام ہے، قاہرہ یونیورسٹی، وہاں پر آج بھی وہ یہودی اسلامی تعلیمات پڑھا رہے ہیں، فقہ اسلامی پڑھاتے ہیں، وہ ہے نہیں مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات سے خوب واقف ہیں۔ اور انہوں نے ایک گولڈ زہر نام کا شخص تھا جو مستشرق ہے، اس نے کتابیں لکھی، وہ حدیث بھی اور قرآن کی تفسیر بھی جانتا تھا۔ حیرت ہوگی آپ کو، دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری حدیثوں کو تلاشنے کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سی حدیث کہاں ہے، بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی ہزاروں کتابیں، کہاں کون سی حدیث ملے گی۔ اس کی پہلی ڈکشنری جنہوں نے بنایا المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ تقریباً 6 یا 7 جلدوں میں کتاب ہے، ڈکشنری ہے۔ الف سے اگر حدیث شروع ہوتی ہے تو یہ کہاں کہاں ملے گی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس پر پوری محنت کیا 4 یہودی عالموں نے، وہ مسلمان نہیں۔ ان کو کیوں اتنی فکر ہے، کیوں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تفسیر پر لکھا ہے انہوں نے، علم تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں۔ میرے عزیزو محبت اسلام میں نہیں، عداوت اسلام میں۔
لکھتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں خود اپنی طرف سے اور مسلمانوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہیں سے جماعتیں بنتی ہیں, یہیں سے جماعتیں بنتی ہیں. ان کے جو شاگرد ہیں مستشرقین کے, وہ ماڈرن خیال بن کر کے مسلمانوں میں آتے ہیں اور نئی نئی باتیں لے آتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی, جو سب سے پہلے اپنے نئے عقائد کو سعودی عرب میں پیش کیا, ان کے استاد کون کون تھے ذرا آپ مجھے بتاؤ, کہاں کہاں پڑھے تھے, استاد سے متاثر ہو کر کے آئے. ایسے مصر میں بھی بہت سارے ہیں جو جرمنی میں اسلامی تعلیمات پڑھتے رہے, انگلینڈ میں پڑھتے رہے. اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے مدرس اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں, عیسائی. یہ بھی نہیں کہ چھپ کر کے, بلکہ وہ ظاہر بھی ہیں, وہ کہتے بھی ہیں ہم عیسائی ہیں, ہم یہودی ہیں, لیکن اسلام کو ہم پڑھے ہوئے ہیں ایز اے نالج, ایک دراسہ کے طور پر. لیکن ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا, کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا. ایسے ہزاروں وسوسے انہوں نے ڈالے, لیکن علماء ربانیین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے جو دنداں شکن ان کا جواب بھی دیتی رہی. سب سے پہلے انکار کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بعد وفات کے لیے یہ مستشرقین ہی تھے. انہوں نے شوشہ ڈال دیا تھا کہ نبی مر کر ختم ہو چکے ہیں, اب ان کا کوئی اثر باقی نہیں, انفلوئنس نہیں رہے گا. اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی, ان سے ایڈاپٹ کیا کچھ ہماری جماعت کے علماء, وہ بعد میں الگ ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں سب سے پہلے یہی مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں نے سوالات چھوڑے. سب سے پہلے انہی کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی غشی آ جاتی تھی اور اس عالم میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے تھے, معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کی نازیبا تہمتیں انہوں نے حضور کی ذات پر لگائی اور کہا ان کو اتنا علم نہیں تھا فلاں فلاں چیزوں کا, وہ اچانک بول دیتے اور لگ جاتی کچھ چیزیں. ان سے ایڈاپٹ کر کے کچھ علماء آئے. میرے عزیزو, کیوں جانتے ہیں یہ میرے آقا کے علم غیب پر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ امت کے ذہن میں حضور کا مرتبہ کم کر دیا جائے. آج تمہیں ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ نبی کی شان میں ایک جملہ بھی کہنے سے 1000 بار سوچتے ہو. اللہ کے نبی ہیں, ان کے بارے میں ہم مذاق میں بھی کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے, ایمان چلا جائے گا. آج تک یہ ڈر ہے یا نہیں؟ آج تک یہ ڈر ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی عام انسان کی طرح پیش کر دیں, ان کا بھی مذاق ہو سکتا ہے. تو جب امت مذاق کو سہنا پسند کر لے گی تو سمجھ لو کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا, اب تمہارا اسلام ہی کھوکھلا ہو گیا. تم نبی کی ہر بات کو مذاق میں بھی لے سکتے ہو. ارے انہوں نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا, کبھی بشریت میں یہ بھی بولتے تھے, کبھی وہ بھی بولتے تھے, ان کی باتیں ایسی تھی, معاذ اللہ رب العالمین. یہاں آ جاتی ہے بات سیدھے تمہارے اسلام کی جڑوں پر. اس لیے اس کو اتنا ہلکا مت سمجھنا. علم غیب پر ڈسکس کرنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں, اے نوجوانوں, تمہاری یہ فیلڈ نہیں ہے, تمہارا یہ میدان نہیں ہے, مناظرے کرنا تمہارا کام نہیں ہے. بس اتنا تم عقیدہ رکھو, ہم اس مسئلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. میرے رسول کو اتنا علم تھا جتنا میرے مولا نے دیا تھا. رب تعالیٰ جانے کتنا دیا تھا, رسول جانے کی کتنا لیا تھا. بس اس پر تم اپنی گفتگو کو ختم کر دینا. دوسرا, کوئی بھی شیطان تمہارے پاس آئے, میسج کرے, رسول کو اس بات کی خبر نہیں تھی, رسول کو اس بات کی خبر نہیں تھی, تم ہر ایک کے ڈیبیٹ میں مت بیٹھنا. شیطان گفتگو میں لگا کر کے تمہارا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے, تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. شروع میں تم ڈیفنس میں جواب دیتے رہو گے, اور جب تھک جاؤ گے تب سوچو کہ میرے بھائی صحیح کہہ رہا ہے سامنے والا, میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں, ہمارے علماء کے پاس بھی کوئی دلیل ہی نہیں. امام رازی کے پاس شیطان آ کر کے ان کے خدا کا یقین ان کا متزلزل کر گیا تھا. امام رازی وقت کے بڑے امام ہیں. شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا, تم اللہ کو ایک مانتے ہو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے دلیل دی. دوسرا, اس نے شیطان کاٹ دیا, کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. دوسری انہوں نے دلیل دی, وہ بھی کاٹ دیا. انہوں نے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دی. ان کی موت کا وقت قریب تھا, 360 دلیلیں دی. لیکن بعد میں ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی مدد آئی. انہوں نے کہا امام رازی کو, اے رازی, تو اس سے کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ بس اتنا کہہ دے اور دامن چھڑا لے. پھر امام رازی نے کہا, ایک وقت ایسا آ گیا تھا رازی کا,
وہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں ہے، ایک ہے کہ نہیں ہے، ڈگمگا دیا تھا شیطان۔ تب پھر پیر و مرشد کی نسبت بھی کام آئی، کہا نہیں اس بارے میں دلیل ہی نہیں دیتا، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ میں یہی آپ کو آج کہنا چاہوں گا میرے عزیز، تمہارا علم اتنا نہیں کہ ہر شیطان سے مقابلہ کرو، ہر ڈیبیٹ میں تم حصہ لو، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ یہ ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ علماء مفتیان کرام مناظرین اسلام پر چھوڑ دو۔ اللہ نے اس فیلڈ کے بھی ماہرین پیدا کیے ہیں، اس میدان کے مجاہد بھی پیدا کیے ہیں جو مخالفین کا دانت توڑ کر کے جواب دیتے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے۔ لیکن ہر ایرا غیرہ اس میں بازی لے جانے کی کوشش میں کرے گا تو تمہارا گھوڑا کہیں کا کہیں گر جائے گا اور تم شہید بھی ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ اب یہاں پر میرے عزیزو میری نصیحت سن لو، اس طرح کے ڈیبیٹ جب بھی آئیں، میرے رسول کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا، تب اتنا ہی کہو۔ میرا تو عقیدہ اتنا ہے اللہ نے ان کو بے حساب دیا تھا، جتنا اللہ نے دیا تھا اتنا ان کے پاس تھا، یا اللہ جانے کتنا دیا تھا، رسول جانے کتنا لیا تھا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر زیادہ ڈسکس نہ کرو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی دیگر بحثیں آئیں گی، حضور بشر تھے کہ نور تھے، حضور حاضر ہیں کہ ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، حضور وفات کے بعد زندہ ہیں یا نہیں، حضور کو کتنے اختیارات تھے، یہ سب آج کے مسائل جو پھیلائے ہوئے ہیں کتابوں میں انشاءاللہ العزیز ہر ایک پر تھوڑی سی ہی صحیح گفتگو کرنے کی سعادت ضرور حاصل کروں گا، اس لیے کہ ہم نے رسول مانا ہے تو وہ رسول مانا ہے جیسے صدیق اکبر نے مانا تھا، ہم وہ رسول مانتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان تو دیکھو، ابو جہل آیا ایک بار کہنے لگا ابو بکر تمہیں معلوم ہے، یہی ایمان ہونا چاہیے آپ کا بھی۔ ابو بکر صدیق آ رہے تھے کہیں باہر سے، ابو جہل پکڑا، کہا ابو بکر ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کل کی رات وہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گیا تھا، ایک ہی رات میں گیا تھا اور اس کے بعد پھر واپس لوٹ کر کے بھی آیا۔ پاسیبل ہے، ایسا ممکن ہے؟ یہ معراج کا دوسرا دن تھا، حضرت ابو بکر کو ابھی معلوم بھی نہیں تھا، وہ گئے بھی نہیں تھے حضور کے پاس، پہلے ہی ابو جہل ملا خبر دینے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسا ممکن ہے، ایک رات میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جائے؟ پاسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں، کیونکہ مکہ سے فلسطین کا سفر جو ہے اس زمانے میں 1.5 مہینے کا تھا، ایک رات میں کوئی کیسے جا کے آئے گا؟ اب وہ کہا مار کے ہنسنے لگا، ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا، اسے یہی تو پوائنٹ چاہیے تھا۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر اتنی بات نہیں، وہ اس سے بھی آگے کی بھی باتیں کہہ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر چونک گئے، بتا تو صحیح کون کہہ رہا ہے، کون ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی محمد جس کے پیچھے تم گھومتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر جلال میں آئے، کہا ہے ابو جہل اگر انہوں نے کہا ہے اس سے بڑی بات بھی تب بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ ہر چیز پاسیبل ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک وہ ایک رات میں جا کر کے آئے تو تم مجھ سے اتنی بات پوچھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر رسول کہہ دے کہ ایک آن میں 7 آسمان پر جا کر آیا تب بھی میں تسلیم کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر پہلے ہی بتائے، اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، ابھی حضور صحابہ کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کس سے سن کے آئے تھے؟ ابو جہل سے، لیکن قربان جاؤ میرے مولا نے انہیں جو عطا کیا۔ حضرت ابو بکر جیسے ہی آئے حضور نے مسکرا کر کے کہا اے ابو بکر جبرائیل آئے تھے اللہ کی طرف سے، تمہارے لیے ایک لقب لے کر کے آئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہتے اللہ نے آج سے ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرتا ہے، جو ہر سچی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر ابھی حضور سے سنے نہیں، دشمن سے سنے ہیں، تب وہ اقرار کر رہے ہیں اے ظالمو تم نے محدثین سے سنا ہے، اولیاء کاملین سے سنا ہے، صحابہ تابعین سے سنا ہے کہ رسول کیا کیا جانتے تھے، پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے سن کر کے بھی انکار
نہیں کیا. الحمدللہ ہم صدیقی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولیاء کاملین کی زبان سے سنا کہ رسول ما کانا وما یکون کی خبر رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول ما کانا وما یکون کی خبر رکھتے ہیں. وہ اولین کے بھی آقا ہیں, وہ آخرین کے بھی آقا ہیں. وہی ہے یاسین, وہی ہے طٰہٰ, وہی ہے فرقان, وہی ہے اول, وہی ہے آخر. میرے آقا کی ذات پر یہ ساری چیزیں منتہا ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم و دائم رکھے. مولا تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے. اے مولا ہمارا جنازہ اہل سنت و جماعت پر اٹھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں شرمندہ اور ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.